السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا يا کریم اللهم آمین. مسائل رمضان میں سے ایک اہم مسئلہ جو آخری عشرے سے متعلق ہے وہ ہے اعتکاف. آج انشاءاللہ سرسری طور پر اعتکاف اور اس کے بعد اہم مسائل پر بات کریں گے. اعتکاف، اس کی تاریخ اگر بات کیا جائے تو ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے. الاقل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز آتی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 125، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس اعتکاف کی طرف اشارہ کیا. خود نبی علیہ السلام آپ کا معمول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل. نبی علیہ السلام ہمیشہ اعتکاف کرتے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. جی، اسے کچھ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. اولاً اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز کو لازمی طور پر پکڑ لینا، یا کسی چیز کو لازم قرار لینا، کسی چیز سے چمٹ جانا. اور اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، زیادہ سے زیادہ وقت نکالنے کے لیے کسی مسجد سے چمٹ جانا، کسی مسجد سے اپنے آپ کو چمٹا لینا. اس کی مشروعیت پر اگر بات کریں تو شریعت اسلامیہ کے اندر ایک مستحسن عمل ہے. مردوں کے حق میں مشروع ہے، عورتوں کے یہاں بھی، لیکن ہاں فتنوں سے اگر معمون ہوں، ان کے لیے انتظامات ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی جائز ہے. جیسا کہ امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کے بعد یا آپ کے ساتھ بھی اعتکاف کیا. تو اگر ان کے لیے بھی معمول ہو، راستہ محفوظ ہو، ان کے لیے حفاظت اور ان کے لیے الگ سے انتظامات ہو، تو ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وقت کی بات کیا جائے کب کرنا ہے تو سال بھر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل الاوقات میں سے ہے رمضان کا آخری عشرہ، جس میں نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ رمضان کے ہی آخری عشرے کے اندر چونکہ لیلۃ القدر آتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اسی کو پانے کے لیے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے پہلے 11 سے 20 والے عشرے میں کرتے، لیکن جب آپ کو بتلایا گیا کہ آخری عشرے میں ہے تب آپ نے آخری عشرے میں کیے اور وہ آپ کا مستقل عمل ہو. اس کی حکمت دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا، زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکالنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے دنیا کی مشغولیات سے ایک انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے. یہ ہے اصل حکمت اعتکاف کی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے یا لوگوں کے لیے اعتکاف جو ان کے لیے مشروع قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دل کو اللہ کی اطاعت، اس کے ذکر اور اس کے رضا کے لیے ایک انسان مکمل اپنے دل کو ٹھہرا لے، وہاں جا کر کے اپنے آپ کو چمٹا دے، اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھے، تاکہ کوئی بھی اور چیز اس کے لیے حائل اور مانع نہ ہو سکے. حقیقت کہیں بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ اعتکاف کی مدت کیا ہے. نبی علیہ السلام کا رمضان کے اندر جو سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، وہ 10 دنوں کا ہی ہے. بہت سارے لوگ بولتے 1 گھنٹے کا بھی، 1 دن کا بھی، آدھے دن کا بھی، 2 دن کا، 5 دن کا، 3 دن کا ہو سکتا ہے وہ جائز ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں اصل جو اعتکاف ہے وہ 10 دنوں کا ہے، جو نبی علیہ السلام نے اس رات کے تلاش کے اندر اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پورے 10 راتوں کا قیام کیا. شروط، شرطوں کی بات کریں، نمبر 1 مسجد میں ہی ہو سکتی ہے. اعتکاف مسجد میں کیا جا سکتا ہے، مسجد کے باہر نہیں. مسجد میں بھی اگر مسجد جامع ہے
جمعہ ادا ہونے والی مسجد ہے اسی مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا وقتیہ یہ جو 5 وقتہ کی مسجدیں ہیں یا عارضی جو مسجدیں ہیں جہاں جمعہ کا قیام نہیں ہوتا ہے ان مسجدوں میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مسجد میں ٹھہرنا یہ شرط ہے، وہاں رکنا ضرورت کے بغیر ایک انسان اگر باہر جائے ادھر ادھر کی چیزوں کے لیے تو وہ ایک انسان کے لیے ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو انسان اپنے اس مسجد سے باہر آ رہے ہیں ان کی عموماً 3 حالتیں، ان کی 3 حالتیں۔ نمبر 1 کہ ایک انسان کے لیے نکلنا ضروری ہی ہے، آپشن دوسرا نہیں ہے، جیسے قضاء حاجت کے لیے نکلنا، کھانا پہنچانے کے لیے نہیں ہے، کھانا لینے جانا یہ جائز ہے، اور اتفاق ہے علماء کا کہ اس کی وجہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس پہلے سے انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے لیے کھانا کا انتظام کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کر کے سب کو چھوڑ دے، بنا کر دیں، جبکہ پاس آپ ایسا کر سکتے تھے پھر بھی آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا، منع کر دیا، یا کسی کو نہیں بولا کہ میرے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کرو، آپ خود جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں یا بات چیت یا ایک دوسرے کو دیکھنا سننا، اور آپ کے اندر ایسا لگتا ہی نہیں کہ آپ اعتکاف میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری حالت ہے کہ ضروری تو ہے ایک انسان کے لیے، ضروری نہیں ہے عبادت وہاں مسجد سے نکلنا، جیسے کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے جانا، کسی کا انتقال ہو گیا ہے ان کے جنازہ میں شریک ہونا، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر ایک انسان نہ جائے۔ یہ دوسری حالت ہے جہاں ضروری نہیں آپ کے لیے، کوئی اور لوگ 2-4 لوگ بھی چلے جاتے ہیں کافی ہے۔ اکثر علماء نے کہا کہ ان چیزوں کے لیے بالقصد باقاعدہ ارادہ کرتے ہوئے ایک انسان مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ البتہ اس کی وجہ سے اعتکاف باطل ہوگا یا نہیں، حقیقت کہیں تو علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ چلتے پھرتے اگر کسی ضرورت کے تحت گئے تھے جو آپ کے لیے ضروری تھا، آ رہے تھے یا جاتے ہوئے راستے میں آپ نے معلوم کیا یا آپ کو علم ہوا کہ فلاں بیمار ہے یا ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، حال خیریت پوچھ لیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باقاعدہ ارادہ کر کے جانا اکثر علماء نے کہا کہ اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تیسری حالت ہے جس کی ضرورت نہیں، بلا ضرورت ایک انسان دنیاوی امور کے لیے باہر نکلے تو اس کی وجہ سے روزہ باطل، اس کی وجہ سے اعتکاف ایک انسان کا باطل ہو جائے گا۔ کچھ اور چیزیں ہیں، یہیں سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کے لیے ضروری تھا مسجد میں ٹھہرنا، لیکن جو چیز ایک انسان مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلے یا اس اعتکاف کے دوران جمع یا مقدمات کا کوئی انسان اعمال انجام دے تو اس کی وجہ سے ایک انسان کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ کچھ اور مسائل جو انشاءاللہ کل، هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔